اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے کریم الحمدللہ شہید انوار کا 36 information. A mobile phone can answer almost every question within seconds. میرے ساتھیوں 2 منٹ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور خود سے کہیے کہ ہمارا آج کا تعلیمی نظام کیسا ہے. Holistic education focuses on nurturing the mind, body, character, and soul to of the journey. Even in Islam, there's a term called taqwa, which means to trust Allah. having of degrees, not the education, but the true education which develops the body, enhance the character of human beings. drugs and other distractions. Just as we believe. اسلام نے یہ ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس میں کہ ہماری وادی کے موقر جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے بچے یہاں پہ آئے، بچیاں آئیں، انہوں نے اپنے اپنے مقالے پڑھے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بنیادی لحاظ سے جو آج کا ٹاپک تھا جو کہ چوز کیا گیا تھا کہ ہولسٹک ایجوکیشن فار اے ہیلدی سوسائٹی نرچرنگ دا مائنڈ اینڈ باڈی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک لفظ رہ گیا تھا، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ تقریباً میں بڑے غور سے سن رہا تھا کہ جن طلباء نے اس موضوع پہ بات کی اور انہوں نے اس جو ایک پہلو چھوٹ گیا تھا اس ٹائٹل میں، وہ ہونا چاہیے تھا نرچرنگ دا باڈی مائنڈ اینڈ سول. تو جو سول کی آپ نے بات کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 2-3 جو ہمارے پارٹیسپنٹس تھے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جو ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اور خاص کر ایک مسلم معاشرے میں جو ہیلدی سوسائٹی کا تصور ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جہاں علم پہ فوکس کرنا ہے، تعلیم پہ فوکس کرنا ہے، صحت پہ فوکس کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں روح کی غذا پر بھی فوکس کرنا ہے. کہ انسان کی زندگی میں جب تک بیلنس نہیں ہوگا، توازن نہیں ہوگا، چاہے وہ علم حاصل کرے، چاہے وہ سماج میں اپنا مقام پیدا کرے، چاہے وہ بزنس فیلڈ میں، تعلیم کے فیلڈ میں، سپورٹس کے فیلڈ میں، ایون دین کے فیلڈ میں عالم ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، تو ایک بیلنس اسلام نے ہمیں جو ہے وہ سمجھایا ہے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام ایک متوازن اور ایک جامع طرز زندگی ہمیں دیتا ہے، اور جہاں پہ فوکس تینوں چیزوں پر ہے. تینوں چیزیں یعنی عقل کی روشنی جو کہ علم کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوتی ہے، جسم کی طاقت جو کہ صحت مند جسم جو کہ لازمی ہے اگر انسان کوئی بھی عمل کرنا چاہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ روح. تو یہ تینوں چیزیں جب منجمد ہو جاتی ہیں تو ایک ایسا انسان بنتا ہے جسے کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا ہے. تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے جو یہاں پہ عزیز طلباء اور طالبات نے بات کی، اسی فکر کو، اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے بھی یہ کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی جو تعمیر ہے، کسی بھی قوم کا جو وجود ہے، کسی بھی قوم کی جو ترقی ہے، وہ صرف ڈگریوں سے یا پھر عمارتوں سے یا بلڈنگوں سے یا پھر ایک ہی جو ہم کہیں گے کہ ایک ہی فیلڈ میں آگے بڑھنے سے نہیں ہو گیا. ہم کہیں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا آج دور ہے تو صرف ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں، اے آئی کی بات کریں، اور جو ہے وہ آج جو ہے وہ ہم صرف ماڈرن ایونیوز کی بات کریں. تو اسلام جو ہے، سوسائٹی جو ہے، ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ذہنی طور سے باشعور ہونا چاہیے،
اور جسمانی طور سے بھی مضبوط ہونا چاہیے اور روحانی طور سے بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے.